آج ہندوستان میں ولیوں کا چرچا کون لایا؟ ہندوستان میں ولیوں کا چرچا کون لایا؟ نہ گھوڑا نہ جوڑا نہ ہاتھی نہ کورا، نہ املاک نہ دکان نہ مکان نہ دولت، بس پھٹا ہوا لباس تھا، پاؤں میں لکڑی کی کھڑاؤن تھے، گلے میں قرآن تھے، مگر آنکھوں میں توحید و رسالت کے سرمے تھے، اور سینے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نغمے تھے۔ خواجہ غریب نواز اجمیر آئے اور سیدھے راجہ پرتھوی راج چوہان کی حکومت ہے، سیدھے دربار میں تشریف لائے۔ راجہ پرتھوی راج چوہان نے کہا، اے فقیر یہاں کیوں آیا ہے؟ یہاں سے نکل جا۔ اے فقیر یہاں سے نکل جا، یہاں کیوں آیا ہے؟ خواجہ غریب نواز نے کہا، تو بھی بدل جا، تو بھی بدل جا۔ راجہ پرتھوی راج چوہان نے کہا، یہاں سے نکل جا، یہاں کیوں آیا ہے؟ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، تجھے جہنم سے بچانے آیا ہوں، جنت کا راستہ دکھانے آیا ہوں، گمراہی سے بچانے آیا ہوں، خانہ کعبہ کا طواف کرانے آیا ہوں، خانہ کعبہ کا طواف کرانے آیا ہوں۔ راجہ پرتھوی راج چوہان آپ کے حق و صداقت کا پیغام قبول کرنے کے بجائے آپ کا جانی دشمن ہو گیا، یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ آپ کے لیے انا ساگر کا پانی بند کر دیا۔ آپ نے یہ واقعہ بارہا سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ خواجہ غریب نواز کے لیے راجہ پرتھوی راج چوہان نے پانی بند کر دیا اور تالاب کے کنارے سپاہیوں کی فوج کھڑی کر دی، سخت پہرا بیٹھا دیا۔ آپ کے مریدوں میں سے چند لوگ پانی لینے کے لیے گئے تو ان سپاہیوں نے پانی لینے سے روک دیا اور دھکے مار کر گھاٹ سے باہر کر دیا۔ خادموں نے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر سارا واقعہ عرض کیا۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے اور ان لوگوں سے لڑنے اور جھگڑنے کے بجائے اپنے خادموں کو کاسے دے کر فرمایا کہ جا تالاب سے کہنا کہ معین الدین تمہیں اپنی بارگاہ میں بلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خادموں سے کہا کہ جاؤ انا ساگر سے کہہ دو کہ معین الدین تمہیں اپنی بارگاہ میں بلا رہے ہیں۔ مریدوں نے حکم کی تکمیل کی، انا ساگر کے قریب جا کر خواجہ کا حکم سنایا۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم سننا تھا کہ تالاب کا سارا پانی کاسے میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ تالاب کا سارا پانی کاسے میں آ گیا۔ صرف تالاب ہی کا پانی نہیں بلکہ شہر کے تمام کنویں بھی خشک ہو گئے۔ جتنے اجمیر میں جتنے کنویں تھے سب سوکھ گئے، خشک ہو گئے، حتیٰ کہ گائے کے تھنوں کا دودھ اور ماں کے سینوں کا بھی دودھ خواجہ غریب نواز کے پیالہ میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ مخلوق خدا پانی کے ایک ایک بوند کو تڑپنے لگے، بچے بھوک سے بلکنے لگے۔ آخر کار وہ لوگ مجبور ہو کر خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنی غلطی کی معافی مانگتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کو رحم آ گیا اور فرمایا کہ آئندہ تم لوگ ایسی غلطی نہ کرنا۔ پھر خواجہ غریب نواز نے اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ جا اس لوٹے کا پانی اسی تالاب میں ڈال دو۔ پانی ڈالنا تھا کہ تالاب پہلے کی طرح پانی سے بھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا، پتا چلا کہ اجمیر کے خواجہ کا یہ عالم ہے تو مدینے کے راجہ کا عالم کیا ہوگا۔ جب اجمیر کے خواجہ کا یہ طاقت کا عالم ہے تو مدینے کے راجہ کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب فرمایا ہے کہ جب ان کے غدا بھر دیتے ہیں ساہانے جمانے کی جھولی، محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ، جب محتاج کا یہ عالم ہے تو پھر مختار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جس روز خواجہ غریب نواز کی یہ کرامت ظاہر ہوئی اسی روز تقریباً 22,000 لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ میرے خواجہ غریب نواز کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔